4,000 ووٹ سے وہ الیکشن ہارا آپ نے صرف اس لیے کہ وہاں کسی بڑے لیڈر نے جا کے کیمپیننگ نہیں کی. نون لیگ میں اگر کوئی کراؤڈ پلر ہے تو وہ تو مریم نواز صاحبہ ہیں فی الحال اس وقت, تو یہ ہم مانتے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف کی ایبسنس میں اگر کسی نے کراؤڈ پل کیا ہے تو وہ مریم صاحبہ ہیں. Is that not enough to prove that she has the skill and the capacity to lead the party? نہیں دیکھیں بخاری صاحب, یہاں پر تھوڑا سا اختلاف میں اس لیے کروں گی کیونکہ کراؤڈ پلر ہونا ایک اور بات ہوتی ہے, اچھی تقریر کرنا ایک اور بات ہوتی ہے, لیکن پارٹی کی تنظیمیں نو چیزوں کو سمجھنا. ویری گڈ. تو پھر عمران خان کو لیڈر کیسے مانتی ہیں آپ؟ نہیں یہ بخاری صاحب, یہ تو آپ یہ آپ زیادتی کرتے ہیں. مجھے کیوں آپ سٹیمپ کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ؟ آپ فرما رہی ہیں نا, یہ تو میں آپ ہی کو کہوں گا نا, جس طرح آپ مجھے کہتی ہیں کہ بخاری صاحب پھر یہ بتائیں کہ نون لیگ میں کیپیسٹی ہے کسی میں, تو سوال جواب تو پھر اسی طرح ہوگا نا. دیکھیں معیار ایک رکھیں نا, ایک معیار یہ ہے کہ جی وہ کراؤڈ پلر ہیں, خان صاحب بھی ہیں, ہے نا, 22 سال کی جدوجہد خان صاحب کی. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ بیٹھ کے ان کی پوری جدوجہد ریکال کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, 2018 نہ آتا, جنرل باجوہ نہ ہوتا, میں دیکھتا کہاں تھے یہ, ایک سیٹ تھی اس سے پچھلے الیکشن میں ان کی. اینی وے یہ ایک ڈیبیٹ, دیکھیں ہمیں اس سے تعلق نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے, یہ اب میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ اس وقت پوری پاکستان مسلم لیگ نون میں جس بندے کے پاس اختیار ہے, جس بندے کے پاس کرزما ہے, وہ مریم نواز ہے. بخاری صاحب کیا ساری پارٹی اس چیز سے اتفاق کرتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ڈیسیجن کے بعد کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے پارٹی میں, یا اس طرح کو کوئی احتمال ہے؟ دیکھیے جس طریقے سے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے وہاں, اسی طرح نواز شریف کی مرضی کے بغیر بھی مسلم لیگ نون میں پتہ نہیں ہلتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ اپنی پاور سے, اپنی پولیٹکس سے پرائم منسٹر نہیں, یہ اپنے بھائی سے بنے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس پارٹی کا جو قائد ہے اس کی لیگسی ہوگی, جس کے پاس اس کے اختیارات کی ٹرانسفارمیشن ہوگی, وہی لیڈر ہے. اور اس اعتبار سے تو مریم نواز جو ہے اسٹینڈز ٹالر دین اینی ون ایلس. اچھا ایک جو کرٹیسزم ہے وہ یہ بھی ہے بخاری صاحب کے شریف خاندان جو ہے وہ پاور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. وہ تو موروثیت والی بات آپ نے پہلے کر دی. دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے, میں اس کے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں, لیکن پھر آپ کو لیگسیز میں بتاتا ہوں جلدی سے, اگر آپ کو اجازت دیں گے مجھے. گاندھیز ڈائنیسٹی ان انڈیا, وہ تو جمہوری ملک ہے نا, وہاں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں آتی. تو نہرو, گاندھی صاحب کے بعد اندرا گاندھی کے بعد ان کا بیٹا وزیر اعظم, اور اس کے بعد تیسرے میں بن جانا تھا, اور اب ان کا پوتا جو ہے, نواسا جو ہے, وہ بننے کی باتیں کر رہا ہے. ہمارے ہاں رک جا پھر امریکہ چلے جاتے ہیں جو موسٹ ماڈرن اور بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. وہاں اب بش ڈائنیسٹی آپ کے سامنے ہے, باپ بھی پریزیڈنٹ تھا, بیٹا بھی پریزیڈنٹ تھا کہ نہیں تھا. اور میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں اس کی, اور یہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ڈیلیور کون کرتا ہے. اگر تو مریم نے ڈیلیور کر دیا تو میرے خیال سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ اپنا ایک امیج, ایک رول چھوڑ جائیں گی. اگر نہ کیا تو ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اب وہ اس ڈیسیژن کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جہاں تک موروثیت کی جھلک کا تعلق ہے کہ اس سے موروثیت کی جھلک ٹپک رہی ہے, یہ تو بالکل درست بات ہے. اچھا ایسا ہی ہے, کیونکہ ایک وقت تھا جب بھائی پرائم منسٹر تھا, چھوٹا بھائی چیف منسٹر تھا, پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا بھتیجا چیف منسٹر ہے, پھر اس کے بعد ہم نے اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ بات تو درست ہے, لیکن آپ کو صرف میرٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ جتنے بڑے بڑے نام آپ نے گنوائے ہیں, میں اس سے زیادہ گنوا سکتا ہوں پارٹی کے اندر, واقعتاً بڑے اسٹالورٹس ہیں, لیکن 2018 کے بعد سے ذرا ان کی کارکردگی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اگر آپ مناسب سمجھیں تو. وہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ پریشر تھا پارٹی کے اوپر الیکشن کے بعد, کتنے لوگ باہر نکلے جنہوں نے جلوس نکالے, جنہوں نے جلسے کیے. ایک ہی فرد آپ کو نظر آئے گا جس کا نام ہے مریم نواز. وہ واحد ایسی لیڈر ہیں پارٹی کی جو اٹریکٹ کر سکتی ہیں لوگوں کو, لوگ جن کے جلسوں میں آتے رہے ہیں. اگر آپ کو 2020 کے جلسوں کی وہ سیریز یاد ہو جس کے بعد ان کا ٹی وی پر دکھایا جانا بند کر دیا گیا تھا, تو ہر جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا یقینی طور پہ. ایک تو ان ایکٹیو رہی ہے پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ. میں نے ایک دفعہ ایک شخص سے پوچھا جو پارٹی کا اسٹالورٹ تھا, MNA تھا الیکٹڈ, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ لوگ بجائے اس کے کہ باہر نکل کے اس وقت کیمپین کریں, آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یا پولیس اٹھا لیتی ہے یا نیب اٹھا لیتی ہے. اچھا.
اور یہ تو رہا ہے نا, یہ تو اگر آپ کو یاد ہو تو جس برق رفتاری سے جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے خلاف کیسز بنے تو وہ ڈر گئے تھے, لیکن یہ نہیں ڈری تھی اس لیے کہ اس نے یہ لیگیسی اپنے باپ سے لی ہے. پھر اس کے بعد اس کی والدہ, یاد کریں جب ایگزائل میں گئے تھے نواز شریف صاحب تو اس کے پیچھے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں پارٹی کس نے سنبھالی تھی؟ بیگم کلثوم نواز نے. ساتھ میں بیٹی بھی تھی, although she was much younger at that time, but anyway وہ دونوں ساتھ تھیں. اس کے بعد جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جب نواز شریف کے اوپر مقدمے بنے اور جب وہ جیل چلے گئے تو اس کے بعد پارٹی کو کس نے سہارا دیا؟ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ پرائم منسٹر بننے کے تو اہل ہیں, چیف منسٹر بننے کے بھی اہل ہیں, لیکن مجھے بتائیے آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر آپ کو نظر آئی ہو ان کی, جلدی سے بتائیں یاد کر کے. تو یہ وہ ہیں جو اس کے بینیفٹ لینے کے لیے تیار ہیں. مریم نواز میں دو باتیں ہیں بہت بڑے پولیٹیکل پلسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے انہیرٹ کیا اپنے باپ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ. اچھا, آپ کو پتہ ہے 3 مرتبہ انہوں نے اپنی حکومت کھوئی. کبھی وہ لڑ پڑتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف سے, کبھی وہ لڑ پڑتے تھے چیف جسٹس سے. پتہ ہے نا آپ کو, یہ تو ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں. تو اسی طرح سے مریم کے اندر بھی ایک بیسیکلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ موجود ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں, لوگ ان کے کہنے پر باہر بھی نکلتے ہیں. صحیح. اچھا بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو جس طریقے سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کا اہل بنانے کے لیے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو چونکہ موقع ملا اس لیے جو ہے وہ ان کو آگے رکھا پارٹی نے, اس لیے وہ مقبول ہوئی. پھر ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ تجربے کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. بہت سارے پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ تجربہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو نئی آئی ہیں سیاست میں مریم نواز صاحبہ, چند سال ہوئے ہیں ان کو آئے, ان پر جو ہے وہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو کرٹیسائز تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ حمزہ شہباز, اور بہت سارے, لیٹ می ایڈ ون تھنگ, اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویے نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے, جو کہ مریم نواز جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا وہ اسٹینڈ فاسٹنس کے لیے جانی جاتی ہیں, اور ان کے رویے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتے ہیں. یا پوری دنیا کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ جو ڈوسائل رویوں کے ساتھ جو ہے نہ حکومت چلتی ہے نہ کبھی کوئی فیصلے کر سکتا ہے. اگر آپ نے ڈکٹیشن لے کے ہی چلنا ہے, سیاسی حکومت کو چلانا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ خود آ کے بیٹھ جائے. یہی وہ لڑائی تھی جس نے نواز شریف کو نقصان پہنچایا. نقصان لے کے سسٹین کرنے والی پارٹی ہی اصل پارٹی ہوتی ہے, یہ یاد رکھیں. اچھا, ویسے خان صاحب کا بھی آج کل کافی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ اب ہوا ہے جب حکومت سے نکلے ہیں وہ, ان کا تب بھی تھا جب یہ حکومت میں تھے. ٹھیک ہے, تو ایک تو بنیادی فرق یہ ہے. اچھا بخاری صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کس قسم کا فائدہ نون لیگ اس وقت اٹھا سکتی ہے؟ اس طرح فور فرنٹ پہ اگر مریم نواز کو لایا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ کی پارٹی اس کو مانا جاتا ہے, یوتھ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس میں. اگر مریم نواز صاحبہ کو لایا جاتا ہے تو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سارے ایشوز کی وجہ سے جو نون لیگ کی مقبولیت گر رہی ہے اس کو کس طرح سے سہارا دے سکتی ہے؟ دیکھیے, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک کمپیریٹیو ڈرا کر سکتا ہوں. بھٹو بہت بڑا سیاسی لیڈر تھا, مانتی ہیں آپ کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں مانتی. بالکل. اس کی لیگیسی کو اس کے بیٹوں نے نہیں چلایا, حالانکہ وہ سیاست میں آئے, اس کی بیٹی نے چلایا. ایک ماڈل ہے, بالکل ماڈل ہے, اور بہت لمبی پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے بیوی کی. یہ بھی کل سیاست میں لینڈ نہیں کیا, بھول رہی ہیں. یہ بھی بڑی دیر سے سیاست میں ہے, ان کو بھی 10-12 سال ہو گئے مار کھاتے ہوئے. تو ایک تو یہ ہے کہ باپ سے جو ڈرائیو کیا ہے, جیسا بھی رویہ ہے پولیٹیکل, جو بھی لیگیسی ہے اس کی, وہ انہوں نے اپنے باپ سے لی ہے. اور پارٹی کے اندر بھی اگر آپ یہ جتنے بڑے بڑے نام لے رہے ہیں ان سے کہیں کہ 4 MNAs کو کبھی میٹنگ میں بلا کے دیکھیں, نہیں ہوتا یہ. اور پارٹی کی آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ اب سے کام نہیں کر رہی ہیں, بہت دیر سے کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک لاسٹ مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے شیخوپورہ میں الیکشن ہوا تھا جس کی کمپینین جاوید لطیف کر رہے تھے؟ مجھے بتائیں کتنے بڑے لیڈر جن کا آپ تذکرہ فرما رہی تھی, کوئی گیا تھا وہاں جلسے میں کسی میں؟ نہیں,